ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے کانٹیکسٹ میں دین اسلام کے ایک اہم ترین رکن کو ان ڈیٹیل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور یہ دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد اور اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ بھائیو، چونکہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف کا بیان کیا ہے، لہٰذا میں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم زکوٰۃ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں، تاکہ اس سے ریلیٹڈ جتنے احکام و مسائل ہیں وہ ویڈیو بک کی فارم میں ہمارے پاس ریکارڈنگ کی شکل میں موجود ہوں، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے زکوٰۃ کے ٹاپک پہ ایک ایسٹ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بھائیو، اگر زکوٰۃ کے ٹاپک پہ ہم قرآن پاک سے ہی ڈسکشن شروع کر دیں تو شاید 5 سے 10 گھنٹے ریکوائرڈ ہوں زکوٰۃ کے ٹاپک کو، صدقہ اور خیرات کی اہمیت کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ قرآن پاک میں درجنوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے آیات نازل فرمائی، اور مومنین کی بنیادی نشانیوں میں سے اس کو نشانی قرار دیا۔ اب وہ ساری آیات کا احاطہ کرنا تو بڑا مشکل ہے، میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بہت ان ڈیٹیل گفتگو نہ ہو، لیکن اتنی کم گفتگو بھی نہ ہو کہ اس زکوٰۃ کے ٹاپک کا حق ادا نہ ہو۔ لہٰذا اس حوالے سے قرآن پاک سے 8 مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر آیات میں نے سلیکٹ کی ہیں، جس حوالے سے ایک ریفرنس پیج آپ کو مل چکا ہے۔ انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہماری زکوٰۃ سے متعلق یہ ایکسکلوسیو گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر، ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا اور tune.pk کا چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی، اور اس گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 95، زکوٰۃ و صدقہ کی فرضیت و اہمیت اور اس کے صحیح احکام و مسائل۔ مسئلہ نمبر 95، زکوٰۃ و صدقہ کی فرضیت و اہمیت اور اس کے صحیح احکام و مسائل۔ ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ 2 سیٹنگز میں مکمل ہوگی۔ آج اس کا پہلا حصہ ڈسکس کریں گے، مسئلہ نمبر 95A، اور انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر 95B ڈسکس ہوگا۔ پہلی نشست میں ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کی جو فرضیت اور اہمیت اور اس کے فضائل جو ہیں قرآن اور صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور دوسری نشست کے اندر اس کے جتنے فقہی احکام و مسائل ہیں آج کے دور کے اعتبار سے 17 علمی پوائنٹس میں نے اس حوالے سے کلیکٹ کیے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے۔ بھائیو، آج کی گفتگو میں جتنی آیات آئیں گی اس حوالے سے آپ کو ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے، میں انشاءاللہ ان کے حوالے بھی دے دوں گا۔ اس کے علاوہ جتنی احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا، اور ان میں سے جو کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز انشاءاللہ تعالی بیروت علماء حرمین اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرس اس کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے، یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ mirza_95@yahoo.com پہ بھی ای میل کر کے جواب موصول کیا جا سکتا ہے۔ بھائیو، عربی زبان میں عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق الزکاہ، اس کو وقف کر کے پڑھیں گے، اردو میں ہم کہتے ہیں زکوٰۃ، وہ تا گول ہوتی ہے، عربی میں جب اس کو وقف کیا جاتا ہے تو وہ ہا بن جاتی ہے، الزکاہ۔ عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق الزکاہ کہتے ہیں پاک کرنے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں الزکاہ سے مراد وہ مال ہے جو ہر صاحب استطاعت عاقل اور بالغ مسلمان نے ہر قمری سال میں لیونر ایئر میں ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ وہ مخصوص مقدار ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے باقی مال کو پاک کر دیتا ہے، اس کے لیے مال جوڑنا جائز ہو جاتا ہے اگر وہ ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ اسی لیے اسے الزکاہ کہا جاتا ہے، یعنی پاک کرنا، مال کو پاک کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ قرآن و سنت میں الزکاہ کے لیے 3 ٹرمنالوجیز استعمال ہوئی ہیں، نمبر 1 الزکاہ، نمبر 2 الصدقہ، اور نمبر 3 الانفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب اپنا ریفرنس پیج آپ سامنے نکال لیجئے، اس پہ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے جو صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ جو شخص وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس 8 کی نسبت سے میں نے قرآن پاک سے 8 کراس ریفرنسز اکٹھے کیے ہیں، ورنہ یہ کراس ریفرنسز تو تقریباً 100 تک بھی اکٹھے کیے جا سکتے تھے، لیکن یہ انشاءاللہ 8 ایسے کریٹیکل ہیں جس سے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ اور زکوٰۃ سے متعلق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندے سے چاہت ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔
اس میں سب سے پہلا ریفرنس ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103. یہ 8 کی 8 کراس ریفرنسز میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ جمع کیے ہیں, الٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے, ایک ترتیب کے ساتھ ہیں تاکہ یہ سارا مقدمہ ہمیں سمجھ آ جائے. تو پہلی آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 103. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ من اموالہم صدقہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنین کے مال میں سے صدقہ وصول کیجئے, زکوٰۃ وصول کیجئے. تطہرہم وتزکیہم بہا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقہ وصول کرنے کی وجہ سے ان کو پاک فرما دیجئے, ان کا تزکیہ کر دیجئے. وصلی علیہم, اور ان کامل مومنین کے لیے دعا بھی کیجئے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان. ان صلاتک سکن لہم, بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے دلوں کے سکون کے باعث ہے. ظاہر ہے جی ہر مؤمن کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں سے اسے حصہ ملے. یہ ہر مؤمن کی خواہش ہے. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے دعا کیجئے, بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کے سکون کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے. دعا سننے والا اللہ ہے, دعا تو اللہ ہی سے ہوگی, وہی سننے والا ہے اور ہر ذی روح کے معاملات کا علم رکھنے والا ہے. دوسرا ریفرنس سورۃ البقرہ آیت نمبر 83. یہ وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے احکام عشرہ نازل فرمائے اور انجیل میں بھی, اور اس کا قرآنک ورژن سورۃ الانعام کے اندر بھی آیا, سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آیا, اور سورۃ التوبہ میں بھی آیا, سورۃ البقرہ میں بھی. یہ سورۃ البقرہ کا وہ پورشن ہے آیت نمبر 83 جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ احکام عشرہ 10 کمانڈمنٹس جو بنی اسرائیل کو عطا فرمائی اور اسی کی کنٹینیوشن پھر مسلمانوں کو بھی, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل, اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا. لا تعبدون الا اللہ, کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وذی القربى, اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. والیتامی, اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین, اور مساکین کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا, اور لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ بات کرنا. یہ وہ آیت کا حصہ ہے جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف سلوگنز کے اندر اور کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے, وقولوا للناس حسنا, لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. واقیموا الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرنا. وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ زکوٰۃ اگلی امتوں پر بھی فرض تھی, یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں بلکہ اگلی امتوں پہ بھی یہ فرض تھی. ثم تولیتم, لیکن پھر تم نے رخ پھیر لیا. الا قلیلا منکم, لیکن سوائے چند تم میں سے لوگ تھے جنہوں نے حق بات قبول کی, باقی اکثر لوگ اس عہد سے پھر گئے. وانتم معرضون, اور تم ہے ہی اعراض کرنے والے اے یہود. اچھا, ان آیات سے یہ بات بھی پتہ چلی اس آیت سے کہ یہ اکثر جو علماء کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ جی مکی آیات کے اندر جو زکوٰۃ کا ذکر آیا اس سے مراد تزکیہ نفس ہے, زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی تھی. یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ جی مکی دور کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں تھی, زکوٰۃ تو مدینے میں تھی, لہٰذا جو مکی قرآن کے اندر زکوٰۃ کی آیات ہیں اس سے مراد تزکیہ نفس ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. کیوں؟ یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت موسوی کی ہی کنٹینیوشن ہے, لہٰذا مکی دور کے اندر بھی جہاں جہاں زکوٰۃ کا ذکر آیا اس سے مراد یہی زکوٰۃ ہے مال کی, اگرچہ اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی, صرف انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی گئی تھی. پورا سسٹم تو مدینے میں آ کے ہوا, لیکن مسلمانوں کو یہ بات پتا تھی کہ زکوٰۃ یعنی اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنا تاکہ باقی مال کو پاک کیا جائے, اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنا, یہ اگلی امتوں پر بھی ضروری تھا. زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وہ پرٹیکولر اس کو طے فرما دیا کہ اتنے % دی جائے گی. ریفرنس نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 261. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان لوگوں کی جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو. کمثل حبۃ, وہ ایک دانے کی مثل ہے. انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ, اس دانے کی مثل ہے اللہ کی راہ میں ان کا مال خرچ کرنا کہ جس میں سے 7 بالیں نکلیں. 7 سنابل, 7 بالیں ایک دانے میں سے نکلیں جب وہ زمین سے پودا نکلے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ, اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں, یعنی 700 گنا ثواب بڑھ گیا. اور یہاں تک بات نہیں رکی, واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے. یعنی وہ مال اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو جاتا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اس ایک دانے کو بھی
7 بالیں اس میں سے نکال کے ہر بالی میں سے 100 دانے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور اگر کسی کی نیت اس سے بھی زیادہ اچھی ہو تو اس کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. اللہ کے خزانوں میں وسعت ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کے ثواب کو کروڑوں گنا بھی بڑھا دے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک لقمہ بھی خیرات کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس لقمے کو ریسیو کرتا ہے، قبول کرتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اور اس ایک لقمے کو اللہ تعالیٰ ایسا پالتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. دیکھیں، ایک لقمہ خرچ کیا اور بخاری مسلم کے الفاظ، اللہ تعالیٰ اس کو پال پال کے احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے، اور اللہ کے حضور اس کا ثواب پھر اس طرح لکھا جاتا ہے، احد پہاڑ کے برابر. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے الحمدللہ. چوتھا ریفرنس بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 اور 277، بڑی اہم آیات ہے. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے سود کو. ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال، الصدقہ کی. سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے. اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں کہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیگیٹو ہی میں جاتا ہے اگر اس میں سے کوئی خرچ بھی کر لے، اور جو حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. اور میں نے بخاری مسلم کی حدیث بھی بتا دی کہ ایک لقمہ بھی احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. احد پہاڑ کوئی چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے، کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے. تو جو سود ہے وہ اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہوا کہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے صدقات کا نظام قائم کرنا ضروری ہے. جب تک زکوٰۃ کا نظام اسٹیبلش نہیں ہوگا سود معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتا. اس کا ایکویلنٹ اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے غریب لوگوں تک امیروں کا مال پہنچے، نہ کہ یہ کہ امیر ذہنیت یہ ہے کہ انہوں نے جو بچت کی اس کو پھر آگے کھپا دیں اس میں سے سود کھانے کے لیے. یہ ایک امیرانہ ذہن ہے، جبکہ مؤمن کا یہ ذہن ہے کہ وہ مال میں سے صدقہ اور خیرات کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی مال میں ایسی برکت کر دیتا ہے. ظاہر ہے جی، دیکھیں ایک شخص کے پاس اس کی بچت میں سپوز 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، 1 لاکھ ڈالر پڑا ہوا ہے، اور اس کے بیوی بچوں کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگی جو لا علاج ہے، ورنہ تو کینسر کے مریض کے اوپر لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی بچت کر رہا ہے. اس کے اگینسٹ ایک بندے کی کروڑوں کی کمائی ہے، لیکن اس کے بیوی بچوں میں سے کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ اس کے لاکھوں روپے کے ٹیکے اور ادویات مہینے میں نکل جاتی ہیں. تو نیٹ اس کی کیا بچت، ٹینشن الگ سے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پیرلل میں اس صدقہ اور خیرات کرنے کی برکت سے کتنا کچھ انسان کو عطا فرماتا ہے، اس کی مصیبت اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور یہی صدقے کی برکت ہے. اسی لیے جامعہ ترمذی میں وہ صحیح حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے صدقہ کرو اور لڑکی کی طرف سے 1 کرو. بے شک بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس صدقے کے عوض. جب اس سے وہ صدقہ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں اس کی وجہ سے دور کر دیتا ہے. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا. تو بے شک اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے اور گناہگار شخص سے محبت نہیں کرتا. ناشکرا اور گناہگار، ناشکرا وہی ہے کہ اللہ نے دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور گناہگار وہ کہ جو منیمم ڈیٹم لائن ہے زکات وہ بھی ادا نہیں کرتا. ورنہ آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ جیسے فرض نماز کی 17 رکعتیں ہیں نا، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہی ہے نا فرض، یہ منیمم ڈیٹم لیول ہے. اسی طریقے سے زکات کا بھی منیمم ڈیٹم لیول جو ہے وہ 2.5% ہے، یا عشر ہے زمین کے کیس میں، یا اور باقی کیسز میں انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا. یہ منیمم ڈیٹم لیول ہے، ہونا تو یہ چاہیے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری، دیکھ رہے ہو سامنے احد پہاڑ، اگر یہ سونے کا بھرا ہوا ہو تو میں کبھی بھی 3 دن سے زیادہ نہیں گزارنے دوں گا کہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ آپ زکات ادا کریں. آپ کبھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے. تو یہ منیمم لیول ہے زکات، ورنہ میکسیمم لیول اچیو کرنا چاہیے. جیسے کہ ہم سنت موقدہ اور باقی نوافل کا نماز کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے زکات کے ساتھ بھی ان چیزوں کا اہتمام ہے الحمدللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال انہوں نے کیے، واقاموا الصلاۃ، اور پھر نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے زکات بھی ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے حضور پکا ہو گیا. اچھا، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آئے گا نا، ساتھ ساتھ زکات کا ذکر آئے گا. یہ آپ نے اکثر واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں بھی دیکھیں اوپر بنی اسرائیل والے کانٹیکسٹ میں بھی آیا. یعنی یہ کتنا امپورٹنٹ فرض ہے. تو ان کا رب کے ہاں ان کا اجر پکا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور قیامت والے دن نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں گی کہ ایمان لے کر نیک اعمال کیے انہوں نے، ایمان لانے کے بعد اس کے بعد نماز کو قائم کیا اور اللہ کی راہ میں زکات دی.
الحمدللہ. اگلا ریفرنس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، ریفرنس نمبر 5. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. بڑی سخت آیت ہے. مت گمان کریں وہ لوگ جو کہ کنجوسی کرتے ہیں اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے. ہوا خیر لہم، کہ وہ مال ان کے لیے خیر ثابت ہوگا. کنجوسی کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے وہ مال ان کے لیے خیر ثابت ہوگا جوڑنا. بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے تو شر ثابت ہوگا. بولے اعوذ باللہ. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اس مال کا توق بنا کر ہم ان کے گلے میں ڈال دیں گے قیامت کے دن. بولے اعوذ باللہ تعالی. وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے. اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اصل مالک تو وہ ہے، جب چاہے وہ چھین سکتا ہے. تو یہ مال تمہارے گلے میں توق بنا کر قیامت والے دن ڈالا جائے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے تمہارے اعمال سے. اس میں دھمکی ہے، جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 55 میں یہاں تک آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین کو ہم نے جو مال اور اولاد دی ہے تو آپ ان کے بارے میں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو. ہم تو چاہتے ہیں اسی مال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 55 گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. یعنی مال اور اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم انہیں عذاب دیں گے. اور عذاب ہوتا ہے. بڑے بڑے سیٹ امیر لوگ اولاد کو انہوں نے سونے کے نوالے کھلائے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی پتہ چلتا ہے، آپ بھی اکثر دیکھتے ہیں خبریں آتی رہتی ہیں کہ بیٹے نے باپ کو گولی مار کے تو جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ اکثر سننے کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے کہ ان کا مال اور اولاد یہ ہم نے دنیا میں ذریعہ بنا دیا ہے ان کے لیے عذاب کا. ذرا الفاظ دیکھیں، عذاب. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب بنا سکتے ہیں. وہی مال عذاب بن جائے. یہ اغوا برائے تاوان جو ہے یہ مال ہی عذاب بنا ہوا ہے نا جی. 1 کروڑ روپیہ دیں اور اٹھا لیں، یہ عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور پھر یہ لوگ مالدار لوگ بیچارے آسانی کے ساتھ پھر بھی نہیں سکتے معاشرے کے اندر. اور بعض کو مال ملا ہوتا ہے اس مال کو خرچ نہیں کر سکتے. اب پاکستان میں ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، اس کے کئی ہوٹل ہیں، لیکن اس کا میدا کام نہیں کرتا صحیح، تو وہ بیچارہ ٹوسٹ ہی کھاتا ہے صبح 2 روکھے اور 2 شام کو. بریانی نہیں کھا سکتا، چاٹ نہیں کھا سکتا. ہم تو الحمدللہ سب کچھ کھا سکتے ہیں. تو رزق جو انسان کے مقدر میں وہی اندر جانا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو وہ نوٹ کھا تو نہیں سکتا. ایون اگر مال بھی سامنے آ جائے، اگر میدا ہی کام نہ کرے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کا میدا نہیں ٹھیک کر سکتی. اور یہ بھی میڈیکلی یاد رکھیے گا، اگر میدا خراب ہو جائے نا کسی کا، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. پھر میدے کے السر کا یہ ہے کہ احتیاط ہی کرتے جائیں کھانے پینے میں. میدا ریکوری نہیں کرتا. بولے اعوذ باللہ تعالی. ریفرنس نمبر 6 سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 اور 35. انتہائی سخت آیات. اس پہ میرا 94 منٹ کا لیکچر مسئلہ نمبر 51 بھی ریکارڈ ہے. فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. بہت سخت آیات ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو بے شک اکثریت علماء کی اور اللہ والے لوگوں کی. احبار کہتے ہیں ان علماء کو جو علم کی گہرائی میں ہو، اور راہب وہ اللہ والے جنہوں نے دنیا سب کچھ چھوڑ دیے. راہب کا لفظ بھی یہود و نصارہ میں استعمال ہوتا تھا. جوگی اور صوفی ٹائپ لوگ، مسٹسزم کو فالو کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکثر علماء اور یہ سو کالڈ اللہ والے لوگوں کی ایسی ہے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ وہ ضرور لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے. اور ہمارا ملک اس کی نمائندہ مثال ہے کہ آستانے قائم کیے ہوئے ہیں، خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، چندوں کا ذریعہ ہے، نذرانے قبول کرتے ہیں، اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، اور پھر ظاہر چمڑی بھی سفید ہو جاتی ہے جب آپ کے گھر میں بھی اے سی، گاڑی میں بھی اے سی. مسجد میں آ کے نماز پڑھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور اپنی خانقاہیں علیحدہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اکثریت ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں ایسی نظر آتی ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ کیسے اللہ والے ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں؟ کتنی حیران کن بات ہے. یعنی وہ بظاہر تو اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں اپنی پرستش کروا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں لگا رہے ہوتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لڑ لگ جاؤ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کو بخشوا لیں گے. جو ہمارا مرید ہو گیا، ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گیا، ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اتنے لوگوں کو جنت میں ساتھ نہ لے جائیں. وہ یہ کرتے ہیں بیسیکلی، بجائے اللہ کے ساتھ جوڑنے کے اپنی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنی ذات کو وہ سینٹر بنا لیتے ہیں. یہ پرٹیکولر تو آیات یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں ہے، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے ہمارے علماء کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تم میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، تم بھی اسی راستے پر چل پڑو گے، قدم بقدم، بالشت بر بالشت، جس پہ اگلے لوگ چلے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی کام کرو گے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟
تو اب اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ یہی چیز قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کی تباہی کے جو اسباب بتائے وہ اس امت کو خبردار کیا کہ اسی طریقے سے تباہی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں امتوں میں. والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو کہ خزانہ بناتے ہیں، کنز بناتے ہیں، جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی. اس وقت یہی کرنسی ہوتی تھی. جو سونے کی کرنسی ہے کوائنز وہ دینار ہوتے تھے، اور چاندی کی جو کرنسی ہے وہ کوائنز جو ہیں وہ درہم ہوتے تھے. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس سونا اور چاندی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. ذرا ٹونٹ دیکھیں، تانا دیکھیں، بشارت دیں ان کو، خوشخبری سنائیں دردناک عذاب کی ان کو جو یہ مال و دولت جوڑتے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. آگے گاڑا فتویٰ آ رہا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس قیامت کے دن ہم ان کے اس مال کو، سونا اور چاندی کو تپائیں گے دوزخ کی آگ پر. فتکفا بہا جباہہم، پھر ہم داغیں گے اس گرم سونے اور چاندی کے ساتھ ان کے ماتھے، استغفر اللہ، وجنوبہم، اور ان کے پہلو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھیں ہم اس مال کے ساتھ گرم کر کے، وہ میٹل سونا جب گرم ہوگا تو اندازہ کوئی کر سکتا ہے، ان کی پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو داغیں گے اور کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو کنز بنا کر تم نے رکھا ہوا تھا اپنے آپ کے لیے، اب کام آیا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو اب اس خزانے کا وبال جو تم دنیا میں جوڑا کرتے تھے. والعیاذ باللہ تعالی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اس خزانے کے لیے ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، کیونکہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4661، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے، موقوفاً یہ حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ میں جو مال جوڑنے والے کے لیے وعید سنائی گئی، یہ اس مال جوڑنے والے کے لیے ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. جب اللہ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو اس کے ذریعے اللہ نے باقی مال کو بھی پاک کر دیا، اب مال جوڑنا جائز ہے. اس حوالے سے بخاری اور مسلم میں آپ کو وہ احادیث بھی ملیں گی جس میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے میں اختلاف ہو گیا تھا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زہد میں مسیل عیسیٰ ہیں، جامعہ ترمذی اور مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت میں زہد کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی وہ ابو ذر غفاری ہے الحمدللہ. تو وہ مال جوڑنے کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ بھی جھگڑا کرتے تھے. خصوصاً صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جھگڑا رہتا تھا مال جوڑنے کے حوالے سے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو خط لکھا کہ اس سے تو میری جان چھڑوائیں. پھر انہوں نے ان کو وہاں بلایا، پھر وہاں مدینہ شریف سے بھی نکال دیے گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے اور بڑی ان کی جو ہے وہ زہد میں زندگی پھر جنگلوں میں گزری، کیونکہ ان کی وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا تھا. وہ اصل میں یہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام کو یہ کہتے تھے کہ تم تو حضور کے صحبت یافتہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جدادیں نہیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے لیکن تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم مال جوڑو. تو یہ ان کا سٹانس تھا. تو وہ ان کا اپنا زہد و ورع تھا، لیکن فتویٰ یہی ہے جس پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کیا اور باقی صحابہ نے کہ نہیں، اگر مال جوڑا جائے، اس کی زکوٰۃ دی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے، یہ جائز ہے، اگرچہ یہ پریفریبل نہیں ہے. اب اگلی دو آیات انتہائی جھنجھوڑنے والی آیات ہیں. ریفرنس نمبر 7 سورۃ التغابن آیت نمبر 15 سے لے کر 17 تک. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، ٹیسٹ کا ذریعہ ہے. یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے، یہ عربی والا فتنہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں مبتلا کرے گا. واللہ عندہ اجر عظیم، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، یعنی مال اور اولاد تمہیں اللہ کی راہ سے غافل نہ کر دے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جتنی تمہاری طاقت ہے پوری صرف کر دو. واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو. سمعنا واطعنا یہ مومنین کی نشانی ہے. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہی تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے. اور بڑی زبردست گولڈن کوٹ آنے لگا، یونیورسل ٹروتھ اللہ کا. ومن یوق شح نفسی، اور جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی ہیں فلاح پانے والے. یہ زبردست آیت ہے، جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی ہیں فلاح پانے والے. اللہ اکبر. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ہی آتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی یہ پہلی آیت ہے. ہرگز تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے. اب یہ پورا فلسفہ اسلام کا موجود ہے اس کے اندر. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، دیکھو اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، قربان جاؤں میرے مالک کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو، میں مقروض ہوں تمہارا، اگر تم میری راہ میں خرچ کر رہے ہو تو میں تمہارا مقروض ہو گیا. اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، یضاعف لکم ویغفر لکم، تو اللہ تعالیٰ بڑھا کر تمہیں وہ قرض لوٹائے گا
اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا. یہ جتنا مال اللہ کی راہ میں تم بھیج رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قرض سمجھ کے لے رہا ہے. حالانکہ دیکھیں دیا ہوا اسی کا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا شفیق ہے. وہ کہتا ہے مجھے دو گے تو یہ میرے ذمہ قرض ہے, میں اس کو کئی گنا کر کے لوٹاؤں گا جنت کی شکل میں, اور تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا. واللہ شکور حلیم, اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور برداشت کرنے والا ہے. کیا بات ہے, یعنی تمہارے مال کی قدر کرے گا. تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ بڑی قدر کرے گا, اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کرے گا. اور حلم والا ہے, برداشت کرنے والا ہے. جو لوگ اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ ان کو دیتا ہے. بھوکا نہیں کسی کو سونے دیتا. اللہ اکبر. اور آخری ریفرنس نمبر 8 سورۃ المنافقون آیت نمبر 11, 10 اور 11. بہت سخت آیت ہے یہ. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو اللہ نے تمہیں دیا, اسی کے دیے میں سے خرچ کرو. من قبل ان یأتی احدکم الموت, یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, اور وہ یہ کہنا شروع کر دے اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دی موت سے پہلے, تھوڑی سی مہلت دے دیتا. دیکھیں کتنی سخت آیت ہے, تھوڑی سی مہلت مجھے دے دیتا ہے اللہ تو. اللہ اکبر. فاصدق واکن من الصالحین, تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا. اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی ہوتی تو میں بھی صدقہ کرتا. اب یہ دیکھیں نزا کے عالم کا ذکر آیا. خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس دن سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ کہے یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے, میں تیری راہ میں خرچ کر کے نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں. اب اللہ کی طرف سے جواب بھی سن لیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جبکہ اس کی موت کا وقت آ گیا. ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے, ہرگز ہرگز نہیں دے گا مہلت جب کسی کی موت کا وقت قریب آ گیا. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے, خبر رکھنے والا ہے جو اعمال تم کر رہے ہو. والعیاذ باللہ تعالیٰ. بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں میں نے 94 منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک .com پر, مسئلہ نمبر 51 کے نام سے 94 منٹ کی گفتگو. رزق حرام کی مذمت, فتنہ مال, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج, جو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خود سب سے بیسٹ لیکچر ہے جو مجھے خود پسند ہے الحمدللہ. وہ موقع ملے تو اس حوالے سے فتنہ مال اور دنیا پرستی کے انجام اور اس کے علاج کے حوالے سے اس میں نے کراس ریفرنس کے طور پر 10 آیات قرآن پاک سے پیش کی ہیں اور 17 صحیح الاسناد حدیث, جن میں سے 15 بخاری اور مسلم سے ہیں اور ایک المستدرک للحاکم سے اور ایک جامعہ ترمذی سے. اور اس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ منافقت کا علاج ہی انفاق فی سبیل اللہ ہے. یہ آپ سمجھ لیں, نفاق کہتے ہیں دو رخی کو, منافقت عربی میں ایمان جس کا کنوکشن والا نہیں ہوتا. نفاق کا علاج ہے انفاق, ایک الف پہلے لگانی ہے. نفاق کا علاج ہے انفاق, کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دو, اسی سے تو محبت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کر سکتے. سارا فتنہ اسی کے گرد گھومتا ہے. انفاق, نفاق کا علاج انفاق فی سبیل اللہ. جو کہ آج ٹاپک نہیں ہے, زکات ٹاپک ہے, لیکن میں وہاں سے کراس ریفرنس کے طور پر انہی آیات کے ساتھ, خصوصاً یہ آخری آیت جو سورۃ المنافقون کی آئی, 5 احادیث میں یہاں پر کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اس حوالے سے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابن آدم کے پاس, آدم کی اولاد کے پاس اگر 2 وادیاں ہوں مال و دولت کی بھری ہوئی تو وہ تمنا کرے گا مجھے تیسری بھی مل جائے, اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. والعیاذ باللہ تعالی. دوسری حدیث صحیح مسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں کثرت مال کی لالچ نے ہلاک کیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, جبکہ انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. یہی تیرا مال ہے, جو پیچھے چھوڑ دیا وہ تو تیرے ورثاء کا مال ہے. اللہ. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں, 2 پیچھے رہ جاتی ہیں, ایک ہی ساتھ جاتی ہے. پیچھے رہنے والے اس کے رشتہ دار اور مال و دولت ہے, اور اس کی قبر میں ساتھ جانے والے اس کے اعمال ہیں جو اس نے عمل کیے. اللہ. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی کی مشہور حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں ہمیشہ اس کی جوان رہتی ہیں, ایک مال کی محبت اور ایک زندہ رہنے کی محبت, دنیا کی خواہشات کی محبت, یہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں, انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. اور 5ویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے عرض کی, اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، بس ڈیٹم لیول پہ ایگزسٹنس کے لیے جتنی روٹی اور مال چاہیے اتنا ہی دینا، اس سے بڑھ کر نہ دینا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال جوڑا نہیں، کبھی آپ صاحب نصاب ہوئے نہیں. اور میں نے بخاری اور مسلم کی حدیث بھی بتائی تھی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، ابو ذر یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، اگر یہ سونے کا بھی بھرا ہوا ہو، 4-5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ، تو تیرے نبی کی یہ خواہش ہے کہ 3 دن نہ گزرنے دے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا. اللہ